السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ایک چھوٹا سوال ہے مول صاحب۔ ہم لوگ ٹوٹل 5 بہنیں 4 بھائیاں ہیں۔ والد صاحب ضعیف تھے، 5 بہنوں کی شادی 4 بھائیاں کرے۔ آج الحمدللہ بہنوں کے گھر 1-1 کروڑ کے گھر ہیں، اور والد صاحب کا اور والدہ کا گھر ہے 800 گز پہ ہے، پرانا گھر ہے، گر گیا۔ ہمارے بہنیں اس میں سے حصہ دیو بول رہے، کیا کب تک سچ ہے؟ ان کی بہنوں کی شادی ہم لوگ ہی کریں، اور ہماری بڑی بہن ان کو 4 بچے، انہوں بھی کروڑوں کا پراپرٹی ہے ان کے پاس، ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسری بہن کو بچے نہیں ہیں، انہوں بھی پراپرٹی ہے، ان کے پاس بھی بہت 1 کروڑ کا گھر ہے۔ تیسری بہن، ان کو بھی ایک ہی بیٹی، ان کے پاس بھی بہت پراپرٹی ہے۔ چوتھی بہن کو بچے نہیں ہیں، ان کو ایک بیٹی ایک بیٹا پال لیے۔ پھر پانچویں بہن بچے نہیں ہیں، اس کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹا پال لیے۔ کیا کہاں تک سچ ہے؟ ذرا آپ اس کا مسئلہ حل کیجئے اور بتائیے، بہنوں کو اس میں سے دے سکتے کیا؟ اور یہ لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ ان کے بہنوں کی شادیاں ہوئے تک ہمارے عمرہ نکل گئے، 50 سال ہے وہ۔ اب ہماری اولاد کے لیے کیا دینا، کیا رکھنا چاہیے ہم لوگ؟ یہ بھائی صاحب ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم 4 بھائی ہیں 5 بہنیں ہیں، یعنی اپنے والد کے 4 لڑکے ہیں 5 بیٹیاں ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 4 بہنوں کی ہم نے شادیاں کی، والد صاحب کمزور تھے۔ اب وہ جو جائیداد ہے، گھر وغیرہ، کہتے ہیں کہ اس میں ہماری بہنیں حصہ مانگ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کی بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے اس مطالبے کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ جو سوال کر رہی ہیں وہ بہت اچھا کر رہی ہیں، اور ان کو اپنے اس سوال پر ڈٹے رہنا چاہیے، اور کسی بھی صورت میں اپنا حصہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ نے بتایا کہ وہ مالدار لوگ بھی ہیں، تو اپنی پوری طاقت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی بہنوں کو میں یہ کہوں گا، اگر ان تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، کہ جتنی طاقت ہو سکے لگا لیں، لیکن کسی بھی صورت میں اپنا حصہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پاورفل بنایا ہے، طاقت دیا، تو اس کا بھی استعمال کریں۔ طاقت کے بلبوتے اپنا حصہ مانگیں، اگر نہیں دیتے ہیں تو چھین کے لیں، لیکن اپنا حصہ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے بھائیوں کے پاس، کیونکہ یہ پورے ہندوستان میں، پورے ملک میں یہ منکر انجام دیا جا رہا ہے، اور کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ختم ہوگا، اس کے لیے سخت قدم اٹھانا پڑے گا، تبھی جا کے اس منکر کا اور اس جہالت کا خاتمہ ہوگا کہ جو بھائی لوگ دبا لیتے ہیں بہنوں کی جائیداد مختلف ہیلے بہانے سے۔ تو اس کے خاتمے کے لیے سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہنوں کو مزید حوصلہ دے، انہیں استقامت عطا فرمائے کہ وہ اپنا حق وصول کر کے رہیں، تاکہ ایک سنت جاری ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جس طرح سے روندا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو جس طرح سے دبایا جا رہا ہے، اور ایک پہچان بنے، اور لوگ جو دیکھیں ان کو بھی عبرت ملے کہ ہم میں سے کسی بھی فیملی میں، کسی بھی خاندان میں کوئی بھائی یہ جرات نہ کرنے پائے کہ اپنی بہن کا حصہ دبا لے۔ اب آئیے آپ کے جو کچھ شبہات ہیں نا، اس کا میں ازالہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ آپ کی بہنیں مالدار ہیں، یعنی ان کے شوہر مالدار ہیں، یہ آپ نے بتانے کی جو ہے کوشش کی ہے۔ تو دیکھیے، شوہر کتنا بھی مالدار ہو، اس سے بہن کے حصہ لینے اور نہ لینے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وراثت کا جو قانون ہے، وراثت کا جو نظام ہے، وراثت کی جو تقسیم ہے، اسلامی تقسیم ہے، تو وراثت کی تقسیم کی مالداری دیکھ کے یا غربت دیکھ کے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ نظام بنایا ہے، تو اس نظام میں خونی رشتہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر رشتہ ہے تو مال ملے گا، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اور رشتہ نہیں ہے تو مال نہیں ملے گا، چاہے جتنا ہی غریب کیوں نہ ہو۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک باپ کا ایک بیٹا ہے، جس نے اپنے باپ کے ساتھ 40 سال کا عرصہ گزارا، باپ کی خدمت کرتا رہا، باپ کی سیوا کرتا رہا۔ 40 سال کے بعد باپ مر گیا، لیکن جب باپ مرا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کا ایک اور بچہ تھا، اور باپ کے مرنے کے بعد وہ بچہ، اس بچے کی ولادت ہوئی، جو پہلے سے جو لڑکا تھا اس کا یہ بھائی ہے۔
अब बाप के मरने के बाद जो जायदाद बटेगी, मान लीजिए बाप के पास जो है 4 करोड़ की जायदाद है, तो 2 करोड़ बड़े भाई को मिलेगा, और वो छोटा बच्चा जिसने अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखी, जिसके पैदा होने से पहले बाप मर चुका था, उस बच्चे को भी 2 करोड़ मिलेगा। हालांकि उस बच्चे ने कुछ नहीं किया अपने बाप के लिए, लेकिन इसके बराबर क्यों मिल रहा है? सिर्फ रिश्ता देखकर। तो भाई विरासत में अगर रिश्ता है तो मिलेगा, रिश्ता नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसलिए ये कहना कि गरीब हैं, मालदार हैं, ये हैं वो हैं, ये सब इसकी यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। ये सब ज़कात के माल में देखा जाता है कि ज़कात का माल है तो वहाँ देखा जाएगा कौन गरीब है कौन फ़कीर है, लेकिन विरासत के मामले में ये बिल्कुल नहीं देखा जाएगा कि कौन गरीब है कौन फ़कीर है। सिर्फ रिश्ता देखा जाएगा। रिश्ता है तो माल मिलेगा, रिश्ता नहीं है तो माल नहीं मिलेगा, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो। आपकी दूसरी गलतफहमी ये कि आप हवाला दे रहे हैं कि आप लोगों ने मिल के बहनों की शादियाँ की हैं। तो बहनों की शादियाँ की हैं तो क्या उसका ये मतलब है कि आप उनकी जायदाद हड़प कर लेंगे? बिल फ़र्ज़ कीजिए कि आपके अब्बा की कोई जायदाद ना होती, आपकी ये बहनें होती, तो क्या आप अपनी बहनों की शादी नहीं करते? सवाल ये होता है कि अगर आपके अब्बा के पास जायदाद ही ना होती और आपके अब्बा उस लायक नहीं होते, तो क्या आप अपनी बहनों की शादियाँ नहीं करते? क्या आपने अपनी बहनों की शादियाँ इसलिए की हैं ताकि उनका हिस्सा दबा सकें, और अगर उनका हिस्सा नहीं होता तो आप शादियाँ ही नहीं करते? तो मेरे भाई, अगर बाप कमज़ोर है, किसी वजह से नहीं कर सका, आपने सपोर्ट किया, बाप बहनों की शादी कराई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहनों का हिस्सा दबा लें। और आप साहबे किराम की ज़िंदगी देखें, साहबे किराम में भी अब भाई अपनी बहन की शादियाँ कराते थे, उनके बहुत सारे काम करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनका हिस्सा हड़प कर लेते थे। देखिए, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला है कि उनके वालिद शहीद हुए तो उनके अब्बा कर्ज़ में गए थे, यानी कर्ज़ लिए हुए थे, उसको लौटाना था, और अपने पीछे 9 बेटियां छोड़ के गए थे। तो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 9 बेटियों की शादी की, यानी उनको बड़ा किया, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, उनकी तरबियत की, तरबियत में अच्छा खासा पैसा लगा, और उसके बाद में उनकी शादियाँ की। लेकिन क्या इसके बदले उन्होंने उनकी जायदाद ले लिया? नहीं, उनके अब्बा तो जायदाद छोड़ के भी नहीं गए थे, फिर भी आप 4 बहनों की शादी की बात कर रहे हैं। ये इसके डबल से भी ज़्यादा, यानी जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहनों की तादाद 4 के डबल से भी ज़्यादा, बल्कि 9 बहनें थीं उनकी। इन 9 की परवरिश की, पाल पोस के बड़ा किया, शादी किया, सब कुछ किया। और भी ऐसे वाक़यात हैं साहबे किराम की कि उन्होंने अपनी बहनों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका सिला वसूलने लगे और उसके बदले में आप जो है उनकी जायदाद मांगने लगे। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपको ये शादियाँ नहीं करनी थी और इसके जगह पे यानी जो खर्चा किया इसको बाद में वसूलना था, तो शादी के टाइम आपको बोल देना चाहिए था कि मैं शादी में जो भी पैसा लगा रहा हूँ, अब्बा तुमको जो पैसा दे रहा हूँ, ये कर्ज़ दे रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी का बाप जो है कमज़ोर है और बेटा उसकी हेल्प नहीं करता है, तो फिर बाप क्या करेगा? अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बेच देगा और बेच के अपनी बेटियों की शादी कराएगा। तो अगर आपको वसूलना था बाद में, तो ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी। ये क्या बात हुई कि बाप के मरने के बाद आप कहेंगे कि हमने चूँकि शादियाँ करा दी हैं बहनों की, इसलिए हमें उसका बदला चाहिए। बदला चाहिए, ये पहले डील हुई थी। आपने तो तबर्रुअन ऐसा किया है, आपने तो बतौर एहसान ये सब किया है। जब कर रहे थे तब उस टाइम तो आपने नहीं सवाल उठाया था, या नहीं कहा था कि हमको चाहिए। अब क्यों आपने सवाल करना शुरू कर दिया? अगर आपको चाहिए था, मैं कहता हूँ आज भी अगर किसी बेटे को शादी के बदले में अपनी बहन की शादी नहीं कराना चाहता है, तो साफ साफ कहते मैं नहीं शादी कराऊंगा, अपने बाप से कह दे। फिर वो बाप दूसरा कोई तरीका अख्तियार करेगा, अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा या खुद कमा के लाएगा, जो करना होगा करेगा। लेकिन बेटा उसी टाइम बोल दे कि मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं करूँगा, फिर होगा क्या? अगर बेटा बाप की मदद नहीं करेगा बहनों की शादियों में, तो बाप भी बहुत सारे तरह से बेटों को सपोर्ट करता है ना। देखिए, बेटों को ये बहुत जल्दी नज़र आ गया कि हमने बहनों की शादियाँ की, अरे भाई शादी में कितना खर्चा लग गया, 4-5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इतना लगा। ये भाई को नज़र आता है कि हमने बहन की शादी में इतना खर्चा किया, लेकिन भाई ज़िंदगी भर बैठ के बाप के घर खाता है, उसका कोई हिसाब नहीं देता। भाई बहनें तो मान लो 15-20 साल, 25 साल, मान लीजिए 25 साल बाप के घर में थी, बाप का खाई, उसके बाद चली गई वो। तुम 50 साल से बाप के घर में बैठ के खा रहे हो, उसका हिसाब कौन देगा? इसके अलावा तुम बाप के घर में रह रहे हो, इसका किराया कौन देगा? आप जोड़ के देखो तो अक्सर हालतों में ये भाई लोग जो बाप की जायदाद से फ़ायदा उठाते हैं, वो बहनों से कहीं ज़्यादा होता है। बाप की गाड़ियों में घूमते हैं, बाप के पैसों पर महंगे से महंगा मोबाइल लेते हैं, कार लेते हैं, बाइक लेते हैं, पूरा परिवार बैठ के खाता है, बाप की दौलत उड़ाता है,
اور باپ کے مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے بہنوں کی شادی کی اس تم کو حصہ نہیں دیں گے. تو آپ ذرا کبھی کیلکولیشن کر کے دیکھیں کہ آپ نے باپ کی جو جائیداد کھائی ہے, اب باپ کے گھر میں جو جتنے دن رہے ہیں اس کا کرایہ آپ نے پے کیا. بہنیں تو 25 سال تھیں, وہ چلی گئی اپنے یہاں چلی گئی, اور آپ باپ کے گھر میں فری میں رہ رہے ہو, اس کا کرایہ آپ نے دیا. باپ کی وفات کے بعد بھی کتنے لوگ رہتے ہیں 1 روپیہ کرایہ نہیں دیتے, حالانکہ ان کو دینا چاہیے. جب باپ کی وفات ہوگی تو تمہارا گھر نہیں ہے, سب کا ہے, تو تمہارا جتنے حصے کا بنتا ہے, یعنی کرایے کا ایک کیلکولیشن نکالنا چاہیے کہ اس کا کرایہ کتنا بنتا ہے, اس میں جو آپ کا حصہ ہے وہ مائنس ہوگا, باقی دوسرے لوگوں کو آپ کرایہ پے کیجیے. یہ طریقہ ہوتا ہے. شروع سے جب آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے کہ ہمیں بعد میں چاہیے, آپ نے بطور قرض نہیں دیا ہے, تو آپ مانگ کیسے سکتے ہیں؟ آپ وراثت میں دبا کیسے سکتے ہیں؟ آپ کو اگر اس کی ریکوری کرنا تھا, جو خرچہ کیا اس کو لینا تھا, تو آپ کہہ دیتے کہ ابا میں قرض دے رہا ہوں, یہ ہم کو بعد میں چاہیے. لیکن دیتے وقت آپ نے قرض کا نام نہیں لیا, ایسے دے دیا, تو بعد میں آپ اس کو وصول کیسے سکتے ہیں؟ آپ مانگ ہی نہیں سکتے اس کو. گرچہ آپ نے باپ کا کچھ نہیں کھایا, حالانکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہنوں پہ جتنا خرچہ ہوتا ہے اس سے کہیں یعنی ڈبل, کئی گنا زیادہ بھائیوں پہ خرچہ ہوتا ہے. ایک باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتا ہے, انجینئر بناتا ہے, لاکھوں 10-10 لاکھ خرچ کرتا ہے, 15-20 لاکھ خرچہ کر دیتا ہے ان کی پڑھائی میں, اتنا سارا خرچ کرتا ہے. اتنا خرچ بچوں کی شادی میں نہیں آتا ہے. لیکن چلو مان لیں کہ باپ نے بیٹوں پہ کچھ نہیں خرچہ کیا, سب کچھ بہن پہ خرچہ کیا, اپنی بیٹیوں پہ خرچہ کیا, تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جا کے وراثت میں ان کا حصہ دبا لو گے. آپ کو جو کہنا تھا باپ کی زندگی میں کہنا چاہیے تھا. اگر باپ کی زندگی میں کوئی ناانصافی ہو رہی ہے, آپ کو سوال اٹھانا چاہیے تھا. اگر آپ کے ابا نے بہنوں کو کچھ زیادہ دے دیا, ہدیہ گفٹ, تو آپ کو بولنا چاہیے ہم کو بھی چاہیے. اگر نفقہ دیا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں, شادی بیاہ میں کوئی لازمی خرچہ لگا ہے تب تو آپ مطالبہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن اگر کوئی گفٹ دے دیا ہے تو آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ملا, ہم کو بھی چاہیے. تو یہ جو کچھ معاملہ تھا یہ ہدیے کا معاملہ تھا, زندگی میں اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن یہ معاملہ آپ وراثت میں کیسے لے کے چلے گئے؟ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو دوسرا نقطہ آپ لوگ پیش کر رہے تھے کہ بہنوں کی شادیاں کی, تو شادیاں کرنے ٹائم پہ کیا آپ نے کہا تھا کہ ہم قرضہ دے رہے ہیں, ہم کو چاہیے؟ نہیں کہا تھا تو کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر نہیں احسان کرنا تھا نہیں کرنا چاہیے, ہاتھ پیچھے کھینچ لینا چاہیے, ہم نہیں کریں گے. میں تو آج بھی سارے بیٹوں سے کہتا ہوں کہ اگر اپنی بہن کی شادی اس نیت سے کر رہے ہو کہ بعد میں وصولنا ہے, تو کہہ دو, کھڑے ہو کے کہہ دو کہ ہمیں بعد میں چاہیے, لکھ لو اس کو کہ بعد میں یہ چاہیے, اور اپنے باپ کو دھوکے میں مت رکھو, بتا دو, تاکہ تمہارا حساب ہو جائے. اگر باپ ہو سکتا ہے اس میں کئی راستے باپ اپنائے گا, یا تو باپ کما کے لائے گا, تم سے پیسہ نہیں لے گا, یا اپنی پراپرٹی بیچے گا, یا پھر تم پر بھی کرایہ لگا دے گا, اپنے گھر سے نکال دے گا. کرے گا, کرنا چاہیے باپ کو. تو بہرحال اس طرح کے بہانے نہیں پیش کرنا چاہیے جائیداد ہڑپ کرنے کے چکر میں. اور آپ نے کہا وہ پریشان کر رہی ہیں کہ اپنا حق مانگ رہی ہیں, وہ پریشان کر رہی ہیں کہ آپ ان کو پریشان کر رہے ہیں. باپ کی جائیداد میں اپنا حق مانگ رہی ہیں, اس کو پریشان کرنا بولتے ہیں؟ پریشان تو آپ کر رہے ہیں. تو اگر کوئی بیٹی اپنے باپ کے جائیداد میں اپنا حق مانگ رہی ہے, اپنا جو حصہ ہوتا وہ مانگ رہی ہے, تو یہ آپ کو پریشان کرنے والی کیسے بات ہوگی؟ ہاں, آپ جو کمائے ہیں, آپ جو رکھے ہوئے ہیں, اس میں سے مانگتی ہیں تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے تھا. یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں, لیکن آپ کو نہیں مانگ رہی, اپنے باپ کا مال مانگ رہی ہیں. آپ کو کیا پریشانی ہے اس میں؟ آپ کو کیسے پریشان کر رہی ہیں؟ وہ اپنے باپ کا مال میں حصہ مانگ رہی ہیں, تو آپ کیسے پریشان ہو رہے ہیں اس سلسلے میں؟ تو خلاصہ یہ کہ آپ کی بہنوں کا مطالبہ بالکل درست ہے. پورے ہندوستان کا یہی حال ہے کہ بہنوں کو دبا کے رکھا جاتا ہے, ان کی جائیداد نئے بہانے سے ہڑپ کی جاتی ہے. تو یہ ہڑپنا بند ہونا چاہیے اور بہنوں کو ان کا حق دینا چاہیے. اور یہ جو بہانے شادی بیاہ کرنا, ہم کہتے ہیں شادی بیاہ کرنا بند کر دو. بہنوں کی شادی اللہ کرائے گا, باپ کرے گا, یا کوئی راستہ نکلے گا, لیکن شادی کرا کے ان کی جائیداد ہڑپ کرنا بند کر دو. یہ بہت غلط طریقہ ہے. شادی میں 2 ٹکا پیسہ لگتا ہے, اس کے بعد پوری جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سا دستور ہے لوگوں کا. تو بہرحال شادی کراؤ یا نہ کراؤ, لیکن یہ وراثت میں ان کا حق مت دباؤ, وراثت دو ان کا. تو یہ چند وضاحتیں تھیں آپ کے سوال کے جواب میں. امید ہے کہ باتیں آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوں گی.